دکن کی جانب سب سے پہلے جس حملہ آور نے توجہ کی وہ سلطان جلال الدین خلجی کا داماد اور بھتیجا سلطان علاء الدین خلجی تھا، مگر اس نے بھی دکن کی جانب اس لیے رخ نہیں کیا کہ اس کو دکن کے ملک کی ضرورت تھی، بلکہ اس کو ملک کے بجائے اس بے انداز دولت کی ضرورت تھی جو ہزاروں برس سے دکن کے خزانوں میں جمع ہو رہی تھی، تاکہ وہ اس دولت کے بل بوتے اپنے چچا جلال الدین خلجی سے حکومت چھین سکے۔ علاء الدین خلجی کو شاید کبھی بھی اس دولت کے بارے میں علم نہ ہوتا اگر اس کے ہندو مصاحب اس کو دکن کی دولت کا راز نہ بتاتے۔ چنانچہ علاء الدین نے اپنے ہندو مصاحبوں کے مشورے پر اپنے چچا سے چھپ کر دیوگری پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دکن میں یوں تو بہت سی خود مختار اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں، لیکن ان تمام اسلامی حکومتوں کی جڑ اور بنیاد حکومت بہمنی ہے، اس لیے اس حکومت کو دکن کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دکن کی اس خود مختار اور آزاد اسلامی حکومت کا بانی سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی تھا، جس نے 748 ہجری بمطابق 1347 عیسوی میں حکومت بہمنی کی بنیاد رکھی۔ دکن ایک ایسا علاقہ تھا جو شمالی ہند سے کافی دور دراز فاصلے پر واقع تھا، اس لیے جنوبی ہند کی حکومتیں ہمیشہ ان حملہ آوروں سے محفوظ رہیں جو وسط ایشیا سے آنے کے بعد شمالی ہند پر بار بار حملے کرتے رہے۔ چنانچہ دکن کی اس محفوظ پوزیشن کی بنا پر دکن کے ہندو راجے ہزاروں برس تک بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ اس علاقے پر حکومت کرتے رہے، اور ان کو کبھی بھی ان دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جن دشواریوں میں شمالی ہند کی حکومتیں آئے دن مبتلا رہتی تھیں۔ دکن پر وسط ایشیا سے آنے والے بیرونی حملہ آور تو کیا حملہ کرتے، خود ہندوستان کے ان مسلمان بادشاہوں کو فاصلے کی دوری کی بنا پر دکن پر حملہ کرنے کی زمانہ دراز تک جرأت نہ ہو سکی، جو شمالی ہند میں ایک مضبوط حکومت کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری اور سلطان قطب الدین ایبک سے لے کر سلطان جلال الدین خلجی تک کسی مسلمان بادشاہ نے دکن کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ یہ بادشاہ گجرات سے لے کر بنگال تک ہندوستان کا بیشتر حصہ فتح کرنے کے بعد دہلی کی حکومت کو کافی زیادہ وسعت دے چکے تھے، اور ان کی طاقت اس قدر مستحکم ہو چکی تھی کہ یہ آسانی کے ساتھ دکن کو فتح کر سکتے تھے۔ دکن کی جانب سب سے پہلے جس حملہ آور نے توجہ کی وہ سلطان جلال الدین خلجی کا داماد اور بھتیجا سلطان علاء الدین خلجی تھا، مگر اس نے بھی دکن کی جانب اس لیے رخ نہیں کیا کہ اس کو دکن کے ملک کی ضرورت تھی، بلکہ اس کو ملک کے بجائے اس بے انداز دولت کی ضرورت تھی جو ہزاروں برس سے دکن کے خزانوں میں جمع ہو رہی تھی، تاکہ وہ اس دولت کے بل بوتے اپنے چچا جلال الدین خلجی سے حکومت چھین سکے۔ علاء الدین خلجی کو شاید کبھی بھی اس دولت کے بارے میں علم نہ ہوتا اگر اس کے ہندو مصاحب اس کو دکن کی دولت کا راز نہ بتاتے۔ چنانچہ علاء الدین نے اپنے ہندو مصاحبوں کے مشورے پر اپنے چچا سے چھپ کر دیوگری پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ علاء الدین خلجی نے دکن کے حملے کے ارادے کو یہاں تک چھپایا کہ جب 694 ہجری میں وہ کارا سے اپنے لشکر کو لے کر دکن کی جانب چلا تو یہی کہتا رہا کہ وہ چندیری کی فتح کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس کے اصل ارادے کا انکشاف اس وقت ہوا جب وہ دیوگری کے راجہ رام دیو کو دکن میں شکستوں پہ شکستیں دینے کے بعد دکن کی ساری دولت کو لوٹ کر کارا واپس چلا آیا، جو کئی سلطنتوں کے خزانوں سے بھی 10-20 گنا زیادہ تھی۔ چنانچہ اس بے انداز دولت کے بل بوتے پر اس نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کیا اور اسی دولت کو لٹاتا ہوا کارا سے دہلی پہنچا، اور وہاں پہنچ کر اس نے دہلی کے تخت پر قبضہ جما لیا۔ یہ دکن پر مسلمانوں کا سب سے پہلا اور کامیاب حملہ تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی مسلمان فاتح نے آگے بڑھ کر دکن پر حملہ نہیں کیا تھا۔ سلطان علاء الدین خلجی وہ پہلا مسلمان فاتح تھا جس نے سب سے پہلے دکن پر کامیاب حملہ کیا۔ دیوگری کی فتح کے بعد وہاں کے راجہ رام دیو نے علاء الدین خلجی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر سال خراج کی رقم دہلی کی سلطنت کو ادا کرتا رہے گا۔
لیکن راجہ رام دیو اپنے وعدے سے پھر گیا اور اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے سلطان علاء الدین خلجی جو اس وقت بادشاہ بن چکا تھا، اس نے ملک کافور کو دیوگیری کے راجہ کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑا لشکر دے کر بھیجا۔ ملک کافور دکن کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا دیوگیری پہنچا اور راجہ رام دیو نے اطاعت قبول کر لی اور خود وہ دہلی چلا آیا۔ جب راجہ رام دیو دہلی پہنچا تو سلطان علاء الدین خلجی نے اس کے ساتھ بڑی فیاضی سے کام لیا اور اس سے اقرار اطاعت لے کر اس کا علاقہ واپس کر دیا اور بطور انعام گجرات کے علاقے بھی اس کو دے دیے۔ چنانچہ یہ راجہ جب تک زندہ رہا اس نے علاء الدین کی اطاعت سے کبھی منہ نہیں موڑا۔ 1309 عیسوی میں جب سلطان علاء الدین خلجی نے ملک کافور کو تلنگانہ کی فتح کے لیے بھیجا تو اس مہم میں تلنگانہ کے راجہ نے بھی اطاعت قبول کر لی اور اس طرح دکن کا بڑا حصہ سلطنت دہلی میں شامل ہو گیا۔ لیکن 2 سال بعد جب دیوگیری میں پھر بغاوت رونما ہوئی تو ملک کافور نے دکن جا کر اس بغاوت کو کچل دیا اور باغیوں کو سخت سزائیں دیں۔ 717 ہجری بمطابق 1317 عیسوی میں ملک کافور کے قتل کے بعد جب سلطان مبارک شاہ خلجی دہلی کے تخت پر بیٹھا تو دیوگیری کے نئے راجہ ہرپال نے، جو سابقہ راجہ کا داماد تھا، دہلی کی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ سلطان مبارک شاہ خلجی 1319 عیسوی میں خود اس بغاوت کو دبانے کے لیے دکن پہنچا اور راجہ ہرپال کو گرفتار کر کے اس کی کھال اتروا دی اور دکن کا انتظام درست کرنے کے بعد دہلی واپس آ گیا۔ لیکن مبارک شاہ خلجی نے جب اپنے منظور نظر غلام خسرو خان کو دکن کا گورنر بنایا تو خسرو خان نے دکن کا خود مختار بادشاہ بننے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دی، لیکن امرائے دکن کی کوششوں سے وہ ناکام رہا۔ غیاث الدین تغلق کے دور حکومت میں پھر دکن میں بغاوتیں رونما ہونے لگیں۔ تلنگانہ کا راجہ خود مختار ہو گیا اور دیوگیری میں بھی بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں، لیکن محمد بن تغلق نے خود ان بغاوتوں کو جا کر دبایا اور تلنگانہ کو فتح کر کے دہلی کی حکومت میں شامل کر دیا۔ پھر اس نے رجاج نگر کو فتح کیا اور اس کے بعد کافی مدت تک دکن میں امن رہا۔ دکن میں سب سے زیادہ بد نظمی اس زمانے میں پیدا ہوئی جب محمد بن تغلق نے دارالسلطنت کو دہلی سے دیوگیری منتقل کیا۔ 744 ہجری بمطابق 1344 عیسوی میں تلنگانہ اور کرناٹک دہلی کی حکومت سے الگ ہو گئے۔ بیدر اور گلبرگہ میں بھی بغاوتیں برپا ہو گئیں اور اسی زمانے میں حسن گنگو باہمنی، جو امیران صدا میں سے تھا، باغی ہو گیا اور اس نے دوسرے امیروں کے ساتھ مل کر دکن میں ایک خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی، جو بعد کو سلطنت باہمنی کے نام سے مشہور ہوئی۔